اگر آپ حج یا عمرہ کے لیے خانہ کعبہ پہنچے اور دیکھیے کہ یہ مقدس مقام پانی میں ڈوبا ہوا ہے، یہ کیسا منظر ہوگا، سوچئے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں اتنی شدید بارشیں اور سیلاب کیوں آئے؟ کیا یہ کسی قدرتی آفت کا نتیجہ تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور راز چھپے ہیں؟ یہ کوئی خیالی بات نہیں، بلکہ تاریخ میں کئی بار ایسا ہو چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان حیرت انگیز تاریخی واقعات کو کھنگالیں گے جب خانہ کعبہ پانی میں ڈوب گیا تھا، اور یہ بھی جانیں گے کہ آج کے جدید دور میں ایسا دوبارہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہم آپ کو کچھ حیران کن سیاسی اور تاریخی حقائق بھی بتانے والے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ چلے وقت کا پہیہ پیچھے گھماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کیسے کئی بار پانی کے لہروں میں بہہ گئے۔ کیا خانہ کعبہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور اسلامی تاریخ کے کئی بڑے مفسرین اس پر رائے رکھتے ہیں۔ بعض روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک عظیم طوفان آیا جس نے پوری زمین کو ڈانپ لیا۔ لیکن کیا اس وقت خانہ کعبہ محفوظ رہا یا بہہ گیا؟ بہت سے مورخین کا ماننا ہے کہ اس طوفان کے دوران خانہ کعبہ تباہ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان پر مختلف آرائیں ہیں، لیکن تاریخی ریکارڈز میں سب سے پہلا ثابت شدہ واقعہ سن 194 ہجری 810 عیسوی کا ہے، جب شدید بارشوں نے مکہ مکرمہ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ یہ وہ دور تھا جب عباسی خلافت کا زمانہ تھا، اور مکہ میں نکاسی آب کا جدید نظام موجود نہیں تھا۔ اس سیلاب کے دوران پانی خانہ کعبہ کے دروازے سے اوپر تک آ گیا تھا۔ مطاف یعنی طواف کی جگہ مکمل طور پر پانی میں ڈوب گئی تھی۔ تصور کریں کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب لوگ کعبہ کے گرد کشتیوں میں طواف کر رہے تھے۔ جی ہاں، یہ ایک حقیقت ہے۔ کئی تاریخی سیلابوں میں لوگ کشتیوں میں سوار ہو کر طواف کرتے رہے۔ تاریخ کا سب سے تباہ کن سیلاب کعبہ میں آیا تھا، جسے 1941 مکہ مکرمہ کے تاریخ میں سب سے خوفناک اور خطرناک سیلاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سیلاب کے دوران پانی کی سطح 6 فٹ سے زیادہ ہو گئی تھی۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد کا پورا علاقہ ایک جھیل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ مطاف اور مسجد حرام کے کئی حصے شدید متاثر ہوئے۔ یہ سیلاب اتنا شدید تھا کہ کئی دنوں تک پانی نہیں اترا، اور مکہ کے لوگ خانہ کعبہ کے قریب بھی نہیں جا سکے۔ اس واقعے کے بعد سعودی حکومت نے باقاعدہ نکاسی آب کا جدید نظام بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ مستقبل میں ایسے کسی حادثے سے بچا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کے جدید انفراسٹرکچر کے باوجود خانہ کعبہ میں دوبارہ سیلاب آ سکتا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ مکہ ایک وادی میں واقع ہے جہاں پانی بہنے کی قدرتی راستے موجود ہیں۔ اگرچہ سعودی حکومت نے جدید ڈرینیج سسٹم بنا لیا ہے، لیکن
اگر کبھی غیر معمولی بارشیں ہوئے تو کعبہ کے گرد پانی کڑا ہو سکتا ہے۔ 2009 میں بھی ایک بڑا سیلاب آیا تھا جس میں پانی حرم شریف کے قریب تک پہنچ گیا تھا۔ سائنسی تجزیہ: مکہ میں زیادہ بارشیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں بارش کا رجحان عام شہروں سے مختلف ہے؟ مکہ میں زیادہ تر بارشیں اچانک اور شدید ہوتی ہیں۔ یہاں کا موسم گرم اور خشک ہے جس کی وجہ سے زمین بارش جذب کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ جب اچانک زیادہ بارش ہو تو پانی نالوں میں بہنے کے بجائے زمین پہ کڑا ہو جاتا ہے جس سے سیلاب آ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے مکہ میں ہر سال نکاسی آب کا سسٹم کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے تاکہ مستقبل میں کسی بڑے سیلاب کا خطرہ نہ ہو۔ خانہ کعبہ دنیا کا سب سے مقدس مقام ہے اور تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ قدرتی آفات اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور ایک انتباہ بھی۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو قدرت کی طاقت کو سمجھنا اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت اور اس کے گھر کی حفاظت ہمیشہ جاری رہے گی جیسے ماضی میں رہی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں خانہ کعبہ دوبارہ سیلاب کا شکار ہو سکتا ہے؟ دوستو، اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور تاریخی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔